کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اس سے کہیں جا نہیں سکتے، آئیں گے واپس۔ آپ نے کتنی شادیاں کی؟ آج کل حالات دیکھے کہ ہر آدمی کو تو 4 کرنا چاہیے، جس طرف ہم جا رہے ہیں، یہ معاشرہ جہاں جا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں آپ کتنے عرصے سے مقیم ہیں؟ وہاں پر اس ملک میں قانون ہے، اس ملک میں نظام ہے، اور اس ملک کی کرنسی سے میرا ملک میں میرا گھر چلتا تھا۔ کیا باہر جانا اچھا ڈیسیجن ہے یا وہاں کی لائف ایزی ہے؟ اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ دیکھو عبداللہ خان، پہلے تو میں اپنے بڑوں کو اگر ہمارے گلے تو اس کو نہیں پہنچتے، لیکن اگر پہنچتے ہیں تو بس کرے یار، کیا کر رہے، یہ ملک کہاں جا رہا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں عبداللہ خان میڈیا بائی کے پلیٹ فارم سے۔ موضوع گفتگو کچھ اس طرح ہے کہ خاص لوگوں کی باتیں تو عام لوگ سنتے ہیں، کیا عام لوگوں کی باتیں بھی خاص لوگ سن پائیں گے؟ نورزمین خان ہمارے ساتھ یہاں پر اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نورزمین صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرے پشاور سے ہیں۔ اور جو کام کاج آپ کرتے ہیں پردیس میں، وہ کون سا ملک ہے؟ سعودی عرب۔ سعودی عرب میں آپ کتنے عرصے سے کام کاج کے سلسلے میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، یا وہاں پر مقیم ہیں؟ تقریباً 22 سال ہو گئے۔ 22 سال سے آپ پردیس میں ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ پردیس میں جو آپ گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ عبداللہ، وجہ تو بہت سارے ہیں، لیکن جیسے یہاں ہمارے ملک کے حالات ہیں، یہاں ہم نے کوشش کی تھی اس وقت 22 سال پہلے کہ ہم یہاں رہے اپنے ملک میں، اپنے بچے اپنے لوگوں کے ساتھ، لیکن یہاں ہم ناکام رہے۔ تو اس وجہ سے میں اور مجھ جیسے کئی لوگ چلے گئے اس ملک سے۔ یہ مطلب ریزن یہ ہے کہ یہاں پر روزگار بہتر نہیں ملا، یا کیا وجہ تھی؟ نہیں جی، ریزن تو بہت زیادہ ہے، اگر ہم گنوانے ہیں تو شاید پوری زندگی بھی لگ سکتی ہے۔ پاکستان کی حالات آپ لوگوں کو پتہ ہے کیونکہ آپ یہاں رہتے ہیں، اور ہم اوورسیز لوگ جو ہے نا، ہمیں تو اس لیے پتہ ہے کہ کیونکہ ہم اپنے ملک سے دور ہوتے ہیں، اس کی قدر، اس کی قیمت ہم سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتے۔ جہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ بارڈروں پہ جو ہے نا، مطلب ہمارے جو سپاہی ہے وہ اس ملک کی قدر کرتے ہیں، ایسے ہم بھی اوورسیز ہیں، کیونکہ ہمیں بھی اس ملک کے اکانومی چلانے میں بہت کردار ہے، لیکن بس جو نصیب کو منظور ہوتا ہے وہی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ جی، میں شادی شدہ ہوں۔ آپ نے کتنی شادیاں کی؟ 2 شادیاں کی میں نے۔ اچھا، آپ پٹھان ہیں، اور پٹھان لوگ جو ہوتے ہیں وہ ذرا شادیوں کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، ایسے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام نے 4 شادیوں کا اجازت دی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ایسا کر سکے، لیکن جس کو کرنا ہے تو کوئی غلط کام نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کی ضرورت ہے اور آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ کسی کو سہارا دینا، کسی کو سہارا بننا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اور بہت مشکل کام ہے کہ اس طرح جو ہے نا سوچنا، اور اس کی جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ یار کیسے ابھی اتنے ایک ہے، اس کی پریشانی یہ ہے، تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ لیکن یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شادی بہتر ہے بجائے کہ کسی اور رشتے کی طرف جایا جائے، جس طرح کہ آج کل کے معاشرے میں ماڈرن لوگ آ گئے نا، وہ اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں۔ جی، انہوں نے ایک شادی بھی کی ہوتی ہے، لیکن دوسری شادی کرنے سے بہتر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سائیڈ لائن ہو کر کوئی اور رشتہ اپنے ساتھ بنا لیں۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا شادی کرنا اس سے بہتر ہے؟ دیکھو، ضروری اس لیے ہے کہ دیکھو، جب میں نے پہلے شادی کی تھی تو اس وقت میں ینگ لڑکا تھا، تو ہمارے والدین جو ہم قبائل ہیں، ہمارے ایک اپنے روایات ہوتے، تو ہم جلدی شادی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انسان کی خواہش ہوتے ہے کہ جب شہروں کی طرف آ جاتے ہیں اور لوگوں سے مل لیتے ہیں، تو اس سے انسان کو ایک خواہش بن جاتی ہے کہ یار میں کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی بری بات تو ہے نہیں۔ آج کل حالات دیکھے کہ ہر آدمی کو تو 4 کرنا چاہیے، جس طرف ہم جا رہے ہیں، یہ معاشرہ جہاں جا رہے ہیں۔ تو کیا جب آپ نے دوسری شادی کی، یعنی کہ آپ کی شادیاں 2 ہوئیں، تو اس وقت آپ اس مالی تنگی کا آپ شکار ہوئے، باہر ملک گئے، یا اس سے پہلے آپ گئے تھے؟ نہیں عبداللہ، بات یہ ہے نا کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہم اللہ کی ذات پہ یقین ہے ہمارا، اور ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا ہے کہ اس سے ہمیں تنگی ہوگی یا فائدہ ہوگا، یہ تو
ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے جب کسی انسان کو پیدا کیا تو اس کا رزق بھی پیدا کیا۔ یہ غلط بات ہے کہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں اگر اس کو بڑھاؤں گا تو اس کا پیس، اور یہ غلط بات ہے۔ اچھا، اللہ نے جب اس کو پیدا کیا تو اس کا رزق بھی پیدا کیا ہے۔ تو الحمدللہ میں اپنے حال پہ بہت خوش ہوں اللہ سے، اور سختیاں جو مقدر میں ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ سعودی عرب گئے تو کس سلسلے میں گئے تھے، کہ کام جو پہلا آپ نے وہاں پہ جا کے کیا تھا وہ کام کیا تھا، یا یہاں سے جو ویزا لگا کے گئے تھے آپ لیگل، کیونکہ بہت سارے لوگ انلیگل بھی جاتے ہیں، تو کیا آپ لیگل گئے تھے اور باقاعدہ ویزا لگا کے گئے تھے، اور وہاں پہ جس کام پہ گئے تھے وہ کیا تھا؟ میں جب سعودی عرب گیا تھا 2002 میں، تو میں ویزے پہ گیا تھا اور کنسٹرکشن کی۔ اچھا، تو جب چلا گیا تو وہاں پر وہی کام کیا جو جس ویزے پہ میں گیا، ٹھیک ہے، اور وہاں ویسے تو وہاں کی جو ویزے ہوتی ہے وہ ساری اگریمنٹ کی ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے نیا ویزے کا اور ایسے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ سعودی کے ساتھ جو ہے نا بات کر کے ان کو کچھ پیسے دینا ہوتا ہے، تو پھر ہم باہر اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے ہی میرا بھی ویزا تھا، اور میں نے 22 سال سعودی میں جتنا بھی عرصہ گزارا ہے میں نے اس ملک کے قانون کے احترام کیا ہے۔ کبھی ایسا نہیں کیا ہے کہ مطلب میرا ویزا خراب ہو، یا میں نے کوشش کی ہے کہ میں لیگل طریقے، یعنی آپ کی ڈاکومنٹس ہر وقت کلیئر رہیں، اور آپ وہاں کے جو فارنرز کے لیے جو قانون بنے ہوئے ہیں اس کو آپ نے فالو کیا۔ تو اس کے کنسٹرکشن کے علاوہ آپ نے وہاں پہ کوئی اور کام کیا؟ بہت سارے کام کیے میں نے، وہاں ڈرائیونگ کی ہے، چھوٹا گاڑی سے لے کر بڑے گاڑی تک۔ اچھا، اور پچھلے کچھ 1.5 سال میں وہاں پر ایک پروجیکٹ میں ہم لوگ کام کر رہے تھے، یہ CCTV کیمروں کی۔ اچھا، تو وہاں بھی 1.5 سال گزارے، بہت اچھے وقت گزرے۔ اور ڈرائیونگ لائسنس کیا سعودی عرب میں مطلب بنانا آسان ہے، یا وہاں کی ڈرائیونگ پاکستان سے کتنی مختلف ہے؟ دیکھیں وہاں جو ڈرائیونگ لائسنس وہاں بنانے کے لیے کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتی جیسے کہ دبئی میں ہوتا ہے، لیکن ابھی نظام بہت سخت ہو گیا۔ پہلے جب لوگ جاتے تھے تو یہاں کوئی اس طرح کر کے یا ڈرائیونگ یا اس طرح کر کے چلے جاتے تھے، اور وہاں پر پھر لائسنس بھی بنوا لیتے تھے، لیکن ابھی جو وہاں پر نظام ہے وہ بہت سخت ہے۔ اچھا، سب کچھ کمپیوٹرائز ہے سارا نظام، تو بہت مشکل ہے، لیکن لے لیتا ہے آدمی اگر ڈرائیور ہو تو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ بہت سارے لوگ اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے، اور نوجوان بھی اور اس سے جو لوگ زیادہ عمر کے ہیں وہ بھی، ہر بندہ اس کوشش میں ہے کہ وہ کسی نہ کسی ملک پردیس میں چلا جائے اور وہاں پہ جو ہے نا وہ اپنی انکم کے لیے زیادہ کرنے کے لیے وہاں پہ کام کرے۔ تو کیا باہر جانا اچھا ڈیسیجن ہے، یا وہاں کی لائف ایزی ہے؟ اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ عبداللہ خان، بات یہ ہے نا کہ جو لوگ یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں نا ان کے ایک خواب ہوتا ہے ٹھیک ہے، کہ میں وہاں جا کے کچھ اپنے اپنوں کے لیے کچھ ایسا کر سکوں جو ان کے مشکلات کو کم کر سکے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ہم بھی یہ گئے تھے، جس 22 سال کو میں نے سعودیہ میں گزارے پردیس میں، وہ صرف میں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ زندگی کیسے گزرتی ہے، لیکن یہ ہماری مجبوری تھی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارا ملک کچھ اچھا ہو جائے گا اور ہم لوٹ آئیں گے، لیکن ابھی مجھے جو بھی ملتا ہے، اب یقین کریں میں مایوسی کی حالت میں نہیں کہتا، کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اس سے کہیں جا نہیں سکتے، آئیں گے واپس، یہی اس سے ہمیں محبت ہے، یہ ہماری مٹی ہے، اس پہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہے۔ لیکن میں کسی کو مایوسی کے عالم میں خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تو جو بھی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں بالکل آپ جانا چاہیے، آپ کو جانا چاہیے اپنے پیاروں کے لیے۔ اگر گھر سے ایک بھی آدمی کام کر سکے تو وہ اپنے گھر کو یہاں پال سکتا ہے، لیکن یہاں نہیں کر سکتے، سب پریشان رہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ایک آدمی بھی فیملی میں سے چلا جائے اس کی زندگی تو مشکل ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے 5-6 لوگوں کی زندگی یہاں پر قدر حال بہتر ہو سکتی ہے۔ بالکل، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور باقی نصیب ایسا ہے نا کہ اللہ جو ہے نا، اگر آپ ہجرت کریں گے تو اللہ اس میں برکت ڈالتے ہیں۔ اب میں نے سعودی عرب میں 22 سال گزارے، اب اتنا عرصہ کوئی نہیں گزار سکتا نا، کچھ تھا تو میں نے گزارے ہیں۔ وہاں پر اس ملک میں قانون ہے، اس ملک میں نظام ہے، اور اس ملک کے کرنسی سے میرا ملک میں میرا گھر چلتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے وہاں پر اتنا ٹائم گزارا ہے۔ تو وہ بہت پیارا ملک ہے ہماری مذہب کے حساب سے بھی، اور سعودی عرب نے ہمیں جیسے ہمارا اپنا گھر ہوتا ہے۔
کیونکہ ایسی چیزیں بھی آتی ہیں. پہلے تو اس طرح وقت تھا کہ ٹیلی فون بھی نہیں ہوتے تھے اور لوگ جو اپنے پیغامات تھے ایک دوسرے کی وہ خط کے ذریعے یا کیسٹیں ریکارڈ کر کے آڈیو کیسٹز ریکارڈ کر کے وہ کوئی آ رہا تھا کوئی جا رہا تھا اس کے ذریعے بھجواتے تھے. تو اس طرح ایک دوسرے کے حال احوال کا پتہ چلتا تھا. جی بالکل. اور اس کے بعد پھر موبائل فونز آ گئے. تو ابھی تو بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے کہ لوگوں کو اتنا زیادہ مطلب معلومات جو ہے نا اس کا اضافہ رہتا ہے. تو اسی تناظر میں ایک بات اس طرح بھی ہے کہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے تو سوشل میڈیا پر یہ خبریں بھی پھیلائی جاتی ہیں کہ وہاں پہ بہت جو لوگ ایسے جاتے ہیں ہمارے ملکوں سے, جیسے کہ پاکستان ہے, ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, تو کفیل جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ بڑا ظلم بھی کرتے ہیں. کیا ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں وہاں پہ یا ہر ایک کا اپنا اپنا نصیب والا سلسلہ ہے؟ نہیں دیکھو عبداللہ خان, بات یہ ہے نا کہ وہاں کے جو اگر آپ نے کسی جگہ میں جانا ہے وہاں پر اچھے لوگ بھی ہوتے برے بھی ہوتے, کئی قسم کے لوگ ہوتے اور نصیب کی بات بھی ہوتی ہے. کوئی ایسا ہوتا ہے کہ یار اس پہ ظلم ہو جائے, کوئی یعنی ہزاروں میں کچھ ایسا نکل آتے ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سب ہمارے مسلمان بھائی ہے. انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہے, ہم سے ہو سکتی ہے, ہمارے اپنے ملک میں کیا کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ہم اس سے گلہ نہیں کر سکتے کہ یار ہم ادھر گئے. تو ہاں ایک بات ہے کہ جیسے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ ہمارے پیچھے سپورٹ نہیں ہے. اچھا, ہمارے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے. ہم یعنی ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں. پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھو وہاں پر اگر آپ کسی اور کنٹری کا وہ کریں نا تو ان کے پوچھنے والے ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے اور جو کام کرنے والے ان کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے. لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا ہے, آپ اس کی سب سے بڑا مارکیٹ ہے. وہاں پر جو چیز ہوگی آپ کو انڈین نظر آئے گا, جو چیز ہوگی چائنا اور انڈین, یہ دو چیزیں ہیں. ابھی تو وہاں کی کمپنیوں میں بھی جو ہے نا ان لوگوں نے ان کی تعداد بھی بہت بڑی ہوئی ہے بنسبت پاکستانی, کیونکہ ہم تو خود میں الجھے ہوئے ہیں. ہمیں کیا پتہ ہے کہ ہم نے اپنے اکانومی کیسے اوپر چڑھانا ہے. یعنی کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں ہی کھینچ رہے یہ کر رہے ہیں نا. اور کچھ یہ بھی ہے نا کہ کچھ پاکستانی جا کے وہاں پہ پاکستانیوں کے لیے مصیبتیں بڑھا دیتے ہیں. مثلاً کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی مکہ جو ہے نا, مکہ ہمارے یعنی کتنا مقدس جگہ ہے. وہاں پر لوگ جاتے اپنے اللہ سے دعا کرنے کی, یا اللہ ہمیں جو چیز وہ مانگتے ہیں, اللہ کے خزانے بہت بڑے. لیکن کچھ ایسے بدقسمت پاکستانی بھی ہے جو وہاں پر بھیک مانگنے جاتے ہیں. افسوس. تو ان کے ساتھ بھی جو ہے نا پاسپورٹ پاکستان کا ہوتا ہے نا. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. بہت سارے معاملے ایسے ہوتے ہیں, لیکن ہر ملک میں اچھا اور برا تو ہوتے ہیں. جو پاکستان کی نئی نسل ابھر رہی ہے ابھی, اور کافی ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہیں جو اپنے ملک کو ابھرتا ہوا ترقی کی راہوں پہ چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, اور ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھو عبداللہ خان, پہلے تو میں اپنے بڑوں کو یہ, اگر ہمارے گلے تو اس کو نہیں پہنچتے, لیکن اگر پہنچتے ہیں ٹھیک ہے تو بس کرے یار, کیا کر رہے, یہ ملک کہاں جا رہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی لڑائیاں ختم کریں, اس ملک کے بارے میں سوچیں, اور اس ملک کی مقدر یہ بدل سکتے ہیں. ہمارے پاس سب کچھ ہے, وہاں پر ریگستان ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ لوگ اپنے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں, وہ اپنے غریب کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ کیسے اٹھیں گے. ہم کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, کیا کر رہے ہیں آپ اس کی لڑائیاں, آپ اس کے اختلافات. کیا اس ملک کے بارے میں ہم نہیں سوچ سکتے؟ کیا اس گھروں کے ہر آدمی نے اپنے گھر کے بارے میں سوچنا, یہ ملک کیسے چلے گا؟ ہم سب ایک کشتی کے مسافر ہیں, جس نے بھی اس میں سوراخ کیا سب ڈوب جائیں گے. ہم اس بات کو یہاں پر اختتام پذیر کرتے ہیں, اور اس نیک خواہش کے ساتھ کہ ہمارا ملک بھی انشاءاللہ جلد ہی ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا. اور اسی کے ساتھ میں نورزمین خان آپ کا شکریہ ادا شکریہ, اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی شخصیت کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں. میڈیا بائی آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کا طلبگار, عبداللہ خان.